لیکن آج تو ہم جرأت ہی نہیں دے رہے. ہم تو جناب باپ کو ڈرا رہے ہیں. باپ پریشان ہوتا ہے, بات کیسے کروں, ڈرتا ہے کس طرح جناب اس کے سامنے کھڑا ہوں. آج والدین ڈر رہے ہیں. میں نے ایک بوڑھے آدمی کو مسجد کے مصلی پہ دیکھا. وہ بوڑھا آدمی اللہ کے دربار میں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں شکایت کر رہا تھا, مولا مجھے اپنی اولاد سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا یار وہ بھی کوئی اولاد ہے جس سے ماں باپ ڈرے, وہ بھی کوئی بیٹا ہے جس سے باپ یار کانپنے نا. ہمارا سر جھکاؤ, باپ ویسے پیار کر رہا ہو, پتہ چلے نا. کاش ایسے رویے ہو جائیں. میرے آقا مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں, بے شمار فضائل ہیں. ایک حدیث پاک برکت کے لیے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. آپ کی توجہ ہوگی مجھے کچھ کہنے میں اور آپ کو سننے میں آسانی ہوگی, اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کہنے والا کون ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے, آگے اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے, پھر آگے اس کی بھی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. تو درود پاک جو ہے نا یہ نسل در نسل فائدہ دیتا ہے. تو اگر ہم اپنا آج ذہن بنا کے اٹھیں کہ میں نے اس نبی پر درود پڑھنا ہے جنہوں نے میرے قیامت والے دن بھی کام آنا ہے, تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور اپنی اولاد کو بھی درود پاک کا ذہن دیجیے, عادی بنائیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ پیرنٹس کی نا, والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جب دنیا سے جاؤں نا تو میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, جائیداد تجوری نہ جانے کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں وراثت کے اندر, تو کیا یہ اچھا ہو وراثت میں نبی پاک کا درود بھی تو دیا جا سکتا ہے. وراثت میں محمد کا دین کیوں نہیں دیتے آپ؟ وراثت میں اللہ کرے ہم جب جائیں تو محمد کا دین بھی چھوڑ کے جائیں, قرآن بھی دے کر جائیں, درود پاک بھی دے کر جائیں, تاکہ اولاد ہماری قبر پہ آ کے دعا مانگے, درود پڑھے, خود قرآن تلاوت کرے. تو درود پاک کی عادت کیسے بنے گی؟ اس کے لیے جو ہے نا بہترین طریقہ آپ تسبیح اپنے پاس رکھیں. اب لوگ کہتے ہیں قاری صاحب تسبیح رکھی نہیں جاتی, وزنی ہو جاتی ہے جیب. میں نے کہا اتنے ٹن کا موبائل تیری جیب میں آ گیا, وزنی نہیں ہوئی. جس تسبیح جس کے ذریعے اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے جیب میں آئے تو جیب بھاری ہو گئی. تو آپ تسبیح رکھیں گے انشاءاللہ, جب ہاتھ جیب میں جائے گا نا موبائل فون کو اٹھانے کے لیے تو تسبیح پہ بھی ہاتھ, اور پھر اب انشاءاللہ ہمیں بھی درود پڑھنے کی توفیق دے دے گا, اور فضول گوئی سے بھی بچ جائیں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمیں سب سے اچھا اور بہترین دین ملا ہے جو دین اسلام ہے. اور اس دین کی فضیلت یہ ہے الدین نصیحہ, دین نام ہے خیر خائی کا, محبت کا, پیار کا, اخوت کا, بھائی چارے کا, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے کا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے. اور یہ دین جس نبی پر آیا, جن کے ذریعے ہم تک پہنچا, وہ نبی بھی رحمت للعالمین ہے, جن کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اچھا آپ میری طرف توجہ کریں, ویل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ضرورت ہے. آپ کے کان اس طرف ہوں. جو فقیر آپ کو کچھ دینے آیا ہے, آج ذرا دل پر اللہ کرے بات کا اثر ہو جائے, آپ عمل کریں گے, میری بھی بگڑی بن جائے گی, اور ہم جس بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. بس آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے.
تو یہ دین جس نبی پر آیا وہ خود رحمت للعالمین ہے، اور آپ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، آپ رحمت کل جہان کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، پورے ورلڈ کے لیے، پوری دنیا کے لیے میرے آقا رحمت ہیں۔ آج ٹیسٹ کرنا ہے اپنا، میں جن کا امتی ہوں، جن کا غلام ہوں، وہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، میں اپنے محلے میں بھی آج تک رحمت نہ بن سکا، میں اپنی فیملی کے اندر بھی رحمت نہ بن سکا، میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت نہ بن سکا، میں اپنے سگے بھائی کے لیے بھی رحمت نہ بن سکا، میں جن سے پیار کرتا ہوں، جن کا کلمہ پڑھتا ہوں، وہ تو کل کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ ان کا کردار یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کی خوب رو، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار بہت ہی خوبصورت ہے، آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، دین بھی بہت پیارا ملا، نبی بھی بہت پیارا ملا، لیکن آج دین پہ چلنے والوں میں وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ آج مسلمان کہلانے والے میں وہ کردار، کریکٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے جناب پڑھے لکھوں میں بھی وہ خوشبو نظر نہیں آتی اخلاق کی، لیکچرار میں بھی نظر نہیں آتی، آج تلاش کرنا پڑتا ہے، اخلاق نظر نہیں آتا۔ عرب شریف کے اندر ایک عورت سر راہ بیٹھی ہے، کپڑے جگہ بجگہ سے پھٹے ہیں، ایک ننھا بچہ ہے، اس عورت کا گھر والا شوہر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ سر راہ بیٹھی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، ننھا منا، ماں کو دیکھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں امی اجازت ہو تو چچا جان کے دروازے پہ چلا جاؤں، شاید چاچا کچھ مدد کر دے گا۔ ماں کہتی نہیں، تیرا چاچا بڑا ظالم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب تک باپ کا سایہ ہو نا سر پہ تو پھر رشتہ دار بھی رشتہ دار بن کے دکھاتے ہیں، اور جب باپ چلا جائے نا تو پھر کوئی قریب۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا چاچا بڑا ظالم ہے۔ بچے جب ضد کر دینا تو پھر بڑوں کو نا وہ کہنا نانی یاد کرا دیتے ہیں۔ بچہ تھا نا، ضد کی، کہا نہیں امی میں نے جانا ہے۔ دوڑے دوڑے چچا کے بوئے پہ آیا، دستک دی، کہا چچا خود نہیں آیا۔ ماں کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مہربانی کر کوئی کپڑا، کوئی چادر دے دے۔ چچا نے مدد کرنے کی بجائے اس ننھے منھے پھول جیسے بچے کو تھپڑ مار دیا، کہا چلو دفع ہو جا، دوبارہ اس دروازے پہ آنا مت۔ بچہ تھا نا، آنکھوں میں آنسو ہے، روتے روتے واپس آیا، راستے میں ایک شخص ملا، کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں کی حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ کہا پریشان نہ ہو، مکے میں صحن حرم میں محمد نامی ایک ہستی بیٹھی ہے، جن کی خدمت میں اپنے پرائے بھی آئیں تو چادر بچھا دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ بچہ دوڑے دوڑے امی کے پاس آیا، کہا امی جان مکے میں محمد نامی کوئی شخص بیٹھا ہے، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ ماں کہتی ہے میں نے سنا ہے وہ ایک رب کے ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تو جائے اور تجھے کلمہ پڑھا لے، میں جانے کی اجازت۔ بچہ تھا، ضد کی، کہا نہیں امی جانا ہے میں نے۔ دوڑے دوڑے آیا، مکہ شریف میں صحن حرم میں داخل ہوا، حضور چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں، قریب گیا، کہنے لگا آقا ماں کا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مہربانی کریں کچھ مدد کریں، اور ہاں آپ کا کلمہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا بھئی ہم جو ہے نا اس کی مدد کرتے ہیں جو میری مدد کرے گا، میں اس کے کام آتا ہوں جو میرے کام آئے، میں اس کی کلخانی پہ جاتا ہوں جو میری کلخانیوں پہ آئے، میں وہاں پہ فتویٰ دینے جاتا ہوں جو ہمارے علاقے میں آئے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ چادر لے جا، بغیر مطلب کے مدد کیا کرو، بغیر تمے اور لالچ کے مدد کیا کرو۔ کبھی مدد کریں اللہ کی ذات کے لیے، صرف اللہ کے لیے مدد کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے چادر عطا فرمائی، یہ چادر لے کے آیا بچہ، ماں کو پیش کی۔ ماں نے پوچھا کلمہ تو نہیں پڑھا نا؟ کہا میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کلمہ میں نے، توجہ ہے آپ کی، کلمہ میں نے۔
اللہ اکبر. چادر پہنی اماں نے، کہا جس نبی کا اخلاق کتنا اچھا ہے، جس نبی کی چادر اتنی اچھی ہے، اس نبی کا دین کتنا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. اب ماں کہتی ہے بیٹا پہلے کلمے سے روک رہی تھی، اب میں بھی کلمہ پڑھوں، تو بھی کلمہ پڑھ. یہ میرے آقا کا اخلاق ہے، یہ میرے آقا کا کریکٹر ہے، جسے دیکھ کے کافر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے تھے. ان کے کردار کی کیا شان ہے، ان کا کیسا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا. اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے ویری گڈ، ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ. فرمایا تم میں ایکسیلنٹ بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. بہترین وہ نہیں ہے جس کے پاس جناب تجوری ہے، مال ہے، پیسہ ہے، بنگلے، کوٹھی، کار اور بڑی دولت اور دنیا اور نعمتوں کا رش لگا ہوا ہے. فرمایا نہیں، تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اللہ اکبر. اخلاق کی طرف ہمیں آنا ہوگا. آج لوگ نا وہ دانتوں کو صاف رکھتے ہیں، مسواک ساتھ رکھتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ ساتھ رکھتے ہیں. جناب میں کہتا ہوں جہاں پہ دانت صاف رکھنا میرے آقا کی سنت ہے نا، وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے دلوں کو صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. اگر دانت صاف کر لیے دل صاف نہیں، کیونکہ دلوں پہ نظر اللہ کی پڑتی ہے، مصطفیٰ کی پڑتی ہے. اور اگر دل ہی ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں، لوگ مسجد میں جاتے ہیں جناب ایک ہی صف میں محلے دار کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں آج کاندھے سے کاندھا ملا ہوتا ہے، اور جب مسجد سے باہر آتے ہیں پھر دلوں میں فتور ہوتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دلوں کو ہم بہتر کریں، اخلاق کو بہتر کریں، رویوں کو بہتر کریں، کریکٹر کو اچھا کریں، کردار کو بہتر کریں. آج آپ یقین مانیں کسی پیٹرول پمپ پہ رکے نا تو آج یہ اخلاق ہو چکا کہ جناب پیٹرول ڈلوانا ہو، کبھی کبھی آپ کا تجربہ ہوا ہوگا، پانی پینے کی ضرورت پڑ جائے نا تو وہاں پہ دیکھتے ہیں گلاسوں کو بھی زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے، اور مسجد میں لوٹوں کو بھی زنجیروں سے باندھنے کی نوبت آ گئی. آج مسلمان کا کریکٹر کدھر ہے؟ آج جناب گنے کا ٹرک جا رہا ہو تو جناب بوڑھے آدمی کو بھی دیکھا ہے پیچھے سے گنا نکال رہا ہوتا ہے. آج کردار کدھر ہے؟ آج کریکٹر ہمارا کہاں پہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تمہیں سب سے ڈینجرس خطرناک بات نہ بتاؤں؟ توجہ کیجئے گا. صحابہ نے کہا آقا وہ کیا بات ہے؟ تو میرے آقا نے نا اس کو پکڑا، زبان کو. فرمایا جس نے اس کا کنٹرول، اس پہ کنٹرول نہ کیا، غلط یوز کیا، یہ زبان جہنم میں لے کے جائے گی. آج یہ زبان جب چلتی ہے تو جناب کئیوں کے دلوں پہ ہتھوڑے مارتی ہے. بندہ جناب کہہ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، آئے تو صحیح میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ زبان جہنم میں لے کے جائے گی. آج سوچے پیارے اسلامی بھائیو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور میرے آقا کی ادائیں کیسی ہیں، کیسا اخلاق ہے. اپنے تو اپنے پرائے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے. اللہ اکبر. نبی پاک کے انداز یہ ہیں. آج ہمارے ہاں جناب کسی سے کوئی ہو جائے معاملہ تو ہم تو فوتگی پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں، جنازہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. بس جناب آج کے بعد برادری میں آنا جانا ختم، آج کے بعد تعلق ختم. سنیے جس نبی کے اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں وہ رحمت والے آقا، آپ کو کوئی قتل کرنے بھی آتا حضور تو اسے بھی معاف کر دیتے تھے. اور میں جناب آج جنازوں میں نہیں جا رہا، آج جناب غمی خوشی میں ایک ہی گھر میں دیکھا ہے سگے بھائی 10 سال تک بات نہیں کرتے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ملتان شریف کے اندر یہ واقعہ ہوا. وینٹیلیٹر پہ جناب 10 سال بعد بھائی تڑپتا ہوا دم دینے لگا. 10 سال تک اپنے بھائی کو پکارتا رہا، بھائی ایک دفعہ تو ملنے آ جا. وہ پتہ ہے بھائی کس بات پہ ناراض ہوا؟ وہ بھائی کہتا ہے میں جناب دعوت پہ گیا تھا بھائی کی، تو مجھے جو ہے نا اس نے شیشے والے گلاس میں پانی نہیں دیا تھا. فلانا آیا تھا اس کو تو شیشے والے گلاس میں، توجہ ہے آپ کی جناب، فلانا آیا تھا اسے شیشے والے گلاس میں پانی دیا، مجھے شیشے والے گلاس میں پانی کیوں نہیں دیا؟ ارے 10 سال ہو گئے، تجھے شیشے کا گلاس تو پیارا ہے، تجھے سگا بھائی پیارا نہیں تھا. آج ہماری بھی یہی ادائیں ہیں جناب، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی تڑپتا رہا وینٹیلیٹر پہ. جناب جب آخری ٹائم آیا نا
تو اب جب خبر پہنچی جناب بھائی صاحب تیار ہوئے پہنچے اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آنکھ تو کھول تیرا بھائی آ گیا ہے. اے بھائی اب دیر ہو گئی, اب بھائی جانے والا ہے, تو آیا بھی صحیح تو کیا آیا یار, تو میں کو مار کے آیا بھی صحیح تو کیا آیا. دشمنیوں کو مت مول لو, خدا کے لیے ایک دوسرے کے لیے دلوں کو صاف رکھو. خدا کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں, آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ نبی اخلاق, نبی پاک کے اخلاق کو پڑھیں, ان کی سیرت پہ عمل کریں. یہ معاشرہ ٹوٹ چکا ہے, سوسائٹی میں امن و سکون تباہ ہو گیا ہے. گھر کے گھر جناب لڑائی کے اندر آج پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں. میں آگے نکلوں نہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ معاف کرنے میں آگے بڑھیں, آپ معاف کرنے میں سٹیپ لیں. اللہ کرے ہمارا یہ انداز ہو جائے. اور اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جن کے معاملے میں زیادہ ڈرنا ہے, جن کے ساتھ اخلاق اور رویہ بہتر رکھنا ہے زیادہ, تو سنیے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. کون ہے؟ جن کے ساتھ رویہ زیادہ بہتر رکھنا ہے, اخلاق زیادہ اچھا رکھنا ہے, جن کا خیال زیادہ کرنا ہے, جن کی کیئر زیادہ کرنی ہے, وہ ماں باپ ہیں. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جناب آج دوستوں میں جناب فش پارٹی, جناب فلاں جناب وہ جو ہے نا ہوٹل پہ جناب کھانے چل رہے ہیں, فشیں چل رہی ہیں, ڈشیں چل رہی ہیں, لیکن ماں باپ کو دوائی کے پیسے دینے کا ٹائم نہیں. دوا جو کے پیسے, اور وہی باپ دیکھا جاتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے, بیٹا 50 دے گے دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے, دیکھو دنیا والوں میں باپ پہ خرچ کرنے والا ہوں. تو نے دے کے چڑھائی تو کیا چڑھائی میرے بھائی, جب تیرا باپ تجھے بستر پہ نظر نہیں آیا تڑپ رہا تھا, تیری ماں تجھے بستر پہ نظر نہیں آئی, اس کی جناب بیماری اور علالت اور کمزوری نظر نہ آئی, جب ماں تڑپ رہی تھی, بے چین تھی, اس ٹائم جیب میں سے پیسے نکلتے نہیں تھے, اور جب باپ چلا گیا تو جناب دولت بکھیر رہا ہے. نہ میرے بھائی, ان ہستیوں کے معاملے میں زیادہ ڈرے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اخلاق کا زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. اللہ کرے ہم ماں باپ کو نا بالکل جیسے بچپن میں ہے باپ ہمیں جناب کبھی جوتی اٹھا کے مارتا ہے, کبھی ہاتھوں سے, کبھی جناب پیار کے انداز تھے. اللہ کرے آج بھی ماں باپ کو اتنا مضبوط کر دو, اتنی محبت دے دو. آپ جوان ہو گئے, آج بھی اللہ کرے میرا باپ اسی طرح جوتی اٹھا کے پیچھے بھاگے, اور میں کہوں ابا جی جو بچپن میں تیرا لال تھا نا, آج بھی تیرا ہی بیٹا ہوں. لیکن آج تو ہم جرات ہی نہیں دے رہے, ہم تو جناب باپ کو ڈرا رہے ہیں. باپ پریشان ہوتا ہے, بات کیسے کروں, ڈرتا ہے, کس طرح جناب اس کے سامنے کھڑا ہوں. آج والدین ڈر رہے ہیں. میں نے ایک بوڑھے آدمی کو مسجد کے مصلی پہ دیکھا, وہ بوڑھا آدمی اللہ کے دربار میں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں شکایت کر رہا تھا, مولا مجھے اپنی اولاد سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا یار وہ بھی کوئی اولاد ہے جس سے ماں باپ ڈرے, وہ بھی کوئی بیٹا ہے جس سے باپ یار کانپنے نا. ہمارا سر جھکاؤ, باپ ویسے پیار کر رہا ہو, پتہ چلے نا. کاش ایسے رویے ہو جائیں. آج تو دیکھا جناب باپ اگر جناب وہ بیڈ پہ آ جائے نا تو قاری صاحب, میرے پاس کئی لوگ آتے, قاری صاحب باپ کا آخری ٹائم چل رہا ہے جناب, سکرات لگی ہے, کوئی صورت تو بتائے باپ جلدی مر جائے. آئے ہائے 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 ہائے, یہ درد دل سے باتیں کرنا, ناراض نہ ہونا. قرآن کو تو نے مارنے والی کتاب سمجھا ہے, اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ میرا باپ مر جائے. کوئی ایسا بھی تو آتا نا یار, کوئی کہتا قاری صاحب کوئی ایسی صورت بتاؤ میرا باپ بستر سے کھڑا ہو جائے. میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے, میں نے ایسے لوگ, ہم بڑے دور ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ. والدین کے معاملے میں آج ہم بڑے دور جا چکے ہیں. ہاتھ باندھوں گا, آج کلخانی پہ آیا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں, آج کلخانی پہ آیا ہوں, آپ سے درخواست کروں گا ماں باپ کی جیتے جی قدر کرو. ہاں ماں باپ کی قدر کرو. وہ بندہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے جس سے ماں باپ راضی ہوں, وہ بادشاہ ہے, وہی بادشاہ ہے. بندہ تو وہی بندہ ہے نا جس سے ماں باپ راضی ہوں. آج میں نے دیکھا جناب والد کو اٹھا جاتے ہیں بچ ولاس کے اندر, بڑا وی آئی پی نام سنا ہے جناب, بڑا بہترین ہاسپٹل ہے, اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے 10 ٹیکے باپ کو طاقت کے لگوانے آیا ہوا ہے. کتنے؟ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جناب بڑے طاقت کے نا انجیکشن لگوا رہا تھا. میں نے کہا اگر میری ایک چھوٹی سی بات ماننا تو ٹیکے چھوٹ جائیں گے. تیرے 10 ٹیکے طاقت کے یہ کام نہیں کرتے. جا ایک گچھا
انگور کا خرید کے اپنے ہاتھ سے کھلا باپ کو. جو تو اپنے ہاتھ سے آج باپ کو کھجور اور انگور کھلائے گا وہ 10 ٹیکوں میں اتنی طاقت نہیں جتنا بیٹا اپنے ہاتھ سے یار سیب کاٹ کے بوڑھے باپ کو کھلاتا ہے نا, جتنی طاقت ہوتی ہے. آج جناب نوکر چوکر رکھے جاتے ہیں, کال کر دی جاتی ہے, وہ ابو کو نا دوائی تو دے دینا یار, آج ابو کو یہ تو دے دینا, نا آج موقع ملا ہے یار خدمت کا, آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے یار. باپ سبحان اللہ یہی تو وقت تھا. وہ یقین مانے باپ نا شیر ہو جاتا ہے, میرے بیٹے نے مجھے دوائی کھلائی ہے, اور میرے بیٹے نے مجھے سیب کھلایا ہے, میرے بیٹے نے مجھے تیل لگایا ہے, میرے بیٹے نے, آج کا سردی کا موسم ہے, کبھی باپ کے قدموں میں بیٹھ کے ویزلین لگا, اور جو پاؤں پھٹے ہوئے ہیں اللہ کرے خود تیل لگا, اور باپ کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا تیرے کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. ہم اس طرح بھی تو محبت دے سکتے ہیں نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے ایک میڈیکل سٹور ایسا دکھاؤ جہاں پہ ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہو. آپ نہیں دکھا سکتے, لیکن یار یقین مانے ماں اور باپ کا سینہ ایسا پاورفل میڈیکل سٹور ہے, اور جب باپ اولاد کو پکڑ کے گلے لگاتا ہے نا سارے تھکیڑے اتر جاتے ہیں, سارے دکھ درد مٹ جاتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو جو آج اس مجمع میں بھی اگر کوئی بیٹھا ہے, اس بندے سے پوچھنا جس کا باپ آج نظر نہیں آ رہا. خدا کے لیے جیتے جی قدر کرو. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ بھلائی کرو, احسان کے اچھے رویے کے ساتھ پیش آؤ. ان کے ساتھ تو حکم حدیث ہے, جہاں سے باپ چلے نا, جس گلی میں سے توجہ کرنا, جس جگہ سے جس راستے سے باپ چلے اس جگہ پہ حکم ہے کہ بیٹے کا پاؤں بھی نہ آئے. یہ باپ کی شان ہے, یہ باپ کا مقام ہے. باپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے. کئی لوگ ماں کی شان پڑھتے ہیں, ماں کا اپنا مقام ہے, ماں ہوتی ہے, لیکن باپ بھی شان والا ہے, باپ بھی عزت والا ہے. میں ایک مشورہ یہاں پہ دوں گا, کلخانی کیجئے, بالکل کیجئے, لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, تو ایک آپ کو بڑا پیارا مشورہ دوں گا, اور لوگوں کی آپ کو دعائیں بھی ملیں گی. آپ اپنے والد کے لیے نا یار کسی ایسے غریب بندے کا بجلی کا بل بھر دو جو ادا نہ کر سکتا ہو. ہاں اگر تھوڑا سا کلخانیوں کا انداز یوں بھی ہٹ جائے نا, کسی غریب کے گھر میں چلے جانا, اگر کسی کے والد فوت ہو گئے نا, اس کے گھر میں جا کے کہنا بھائی اس مہینے کا گیس کا بل میں ادا کروں گا. کسی ایسے مریض بندے کو پوچھنے چلے جانا اور کہنا جناب اس مہینے کی دوائی میرے ذمہ ہو گئی, بس تو نے اللہ کے دربار میں میرے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے. کس طرح بھی تو خدمت کی جا سکتی ہے نا. ایک مہینے کا راشن جناب میری طرف سے ہو گیا, میرے ذمہ ہو گیا, تو ٹینشن نہ لے, بس میرے ماں باپ کے لیے دعا تو کرنا. تو ہم یار والدین کے جانے کے بعد یوں بھی تو لوگوں کے کام آ سکتے ہیں نا, یوں بھی تو خدمت کی جا سکتی ہے نا, یوں بھی تو ان کی دعائیں لی جا سکتی ہیں. ان کی دعائیں جو لگیں گی, اور بھوکے کو جب آپ کھانا کھلائیں گے, اور بھوکے کے پیٹ میں جب آپ کی وجہ سے رزق پہنچے گا, اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے گا, وہ ہاتھ اٹھانا ایسا قبول ہونا ہے سارے تھکیڑے اتارنا. کاش ہم اس طرح بھی والدین کی خدمت کرنے والے, ورنہ یاد رکھیے گا جس نے والدین کو ناراض رکھا ہے, حدیث رسول ہے, صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, فرمایا جس نے اس حال میں سویر کی, توجہ میری طرف کرنا, جس نے اس حال میں سویر کی کہ اس کے ماں باپ اس پہ ناراض ہیں, تو فرمایا 2 جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں بھی راضی باپ بھی راضی, جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں بھی غور کروں یار, میں سویر کیسی کر رہا ہوں. میری صبح ایسے ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پہ راضی ہیں, مجھے بھی دعائیں مل رہی ہیں, او بیٹا جت پیر ہوئے ات خیر ہوئے, والدین کی دعائیں مل رہی ہیں لیکن بد دعائیں مل رہی ہیں. آج کہیں بد دعائیں تو نہیں لے رہے ہم, کہیں ماں باپ کے دل کو توڑ کے ان کی بد دعائیں تو نہیں ہمارا پیچھا کر رہی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, والدین کی جیتے جی قدر کیجئے. حسن اخلاق کے معاملے میں ان کو پہچانیے, بس ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. مجھے یاد ہے بچپن تھا, چھوٹا سا تھا, وہ پہلے کچے مکان ہوتے تھے نا, محبتیں پکی ہوتی تھی, تو چولہا ہوتا تھا, ماں ہوتی تھی, روٹی توڑ توڑ کے خود کھلایا کرتی تھی. آج بڑے ہو گئے یار, آج بھی اسی طرح ہو, کوئی اچھا کھانا بنے قدموں میں بیٹھے, اسی طرح ہی
بیٹھ کے خود لقمے توڑ توڑ کے کھلائیں. یہ پیار کے انداز آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ بیان بھی، کچھ نصیحت بھی کر رہا ہوں، پیار کے انداز بھی، کہ یہ وہ اعمال ہیں، یہ انداز ہیں جس کی برکت سے ماں باپ خوش ہوں گے. آپ ماں باپ کی دعائیں لینا چاہتے ہیں نا، اس طرح کے طریقے آپ والدین کے ساتھ اپنائیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے گھر ہوں گی. اور ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس نے باپ کا ہاتھ چوما، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث رسول دکھا سکتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے باپ کا ہاتھ چوما، سبحان اللہ، فرمایا اس نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما. کس کو چوما؟ وہ باپ کتنی شان والا ہے، وہ کعبہ کتنا عظمت والا ہے. فرمایا جس نے باپ کا ہاتھ چوما. یار ہم بھی کبھی باپ کا ہاتھ چومتے ہیں، MN آ جائے تو گٹوں میں پڑے ہوتے ہیں، گوڈوں میں لمبے ہو جاتے ہیں. کبھی باپ آئے نا کھڑا ہو جایا کر. ہاں وہ افسر ہے نا، باپ کو افسر سمجھ. باپ آئے نا تو ادب سے کبھی سلوٹ بھی مار دیا کرو، ابو جی سلوٹ لگاؤ یار، ہاتھ چوم لو پکڑ کے، حدیث پہ عمل کرو. ابو کا ہاتھ چومے، آپ کے بچے ہوں گے نا آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے. جیسی کرو گے، ہاں جیسی کرو گے ویسی آپ کر کے تو دیکھیں نا. یار ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارا والد بھی ہمیں اٹھاتا تھا، لوریاں بھی دیتا تھا، ہمیں ہمارے ماتھے کو چومتا تھا، ہمارے پاؤں کو چومتا تھا. آپ کے بچے ہیں نا، جب آپ کو پیار آتا ہے آپ چومتے ہو نہیں چومتے ہو؟ چومتے ہیں نا. یار جب ہم چوم رہے ہوتے ہیں نا، تصور کیا کریں میرا باپ بھی چومتا تھا، میں بھی جاتا ہوں اپنے باپ کے ہاتھ کو چومتا ہوں. اور پھر اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں باپ کی دعا نکلے گی. اور حدیث پاک ہے، آگے سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت 7واں آسمان سے اوپر عرش پہ تھی، میں محمد کھینچ کے ماں کے قدموں نیچے لے آیا. جنت جہاں پہ ہے وہ ماں کے قدم ہیں. ہم دائیں بائیں ڈھونڈ رہے ہیں، نا ماں کے قدموں میں رب نے رکھ دی ہے. روزانہ قدموں کا بوسہ لیا کرو. یہ دین محمدی ہے، ان کے قدموں میں رہنے والا، میں پہلے بھی بات کر گیا، بادشاہ بن جاتا ہے. ان کی خدمت یہ اعمال کرے، انشاءاللہ باقی کام خود ہی سیدھے ہوتے جائیں گے. تو آج ریکویسٹ کروں گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اصال ثواب کی محفل پہ آئے ہیں، جس کے والدین زندہ ہیں خدمت کا ارادہ کیجئے گا. اگر کوئی ایسا بھائی یہاں پہ مجھے سن رہا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہیں، آج گھر جیسے ہم پہنچیں گے پہلا کام یہی کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی ہے، ماں باپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. بس بہت ہو گیا، آج بیان سنا ہے اب ذہن بن گیا میری جنت تو آپ ہیں، میں تو دائیں بائیں ڈھونڈ رہا تھا. نا بس مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی مجھے معاف کر دیں. اور یقین مانے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی رضا میں اللہ کی، ان کی رضا میں کس کی رضا ہے؟ ہاں حج بھی کرتے رہیں جناب، سارا کچھ ہوتا رہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہوئے تو کوئی فائدہ. ان کی رضا میں سب کچھ. آپ دیکھیں نا یہ کتنی عظیم ہستی ہیں. ہماری تو نماز پوری نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے والدین کی دعا کرے گا پھر سلام کرنے دوں گا. نماز پہ ذکر رکھا ماں باپ کا، اور بڑے ادب سے گھٹنے جناب ادب سے رکھوا کے فرمایا پڑھ ربنا اغفر لی. کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ نماز کے اندر کہہ رہا ہے، درس دے رہا ہے، لوگو ان کو سمجھو پہچانو، ربنا اغفر لی ولوالدی، جب تک ان کے لیے دعا نہیں کرو گے سلام نہیں پھیرنے دو. تو ایسی عظیم ہستیاں، ان کو پہچانے پیارے اسلام بھائیوں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں. نبی پاک کا دور تھا، ایک شخص جو ہے نا اپنی وائف کے روم میں فروٹ پہلے لے جاتا تھا، پھر امی کے پاس جاتا تھا. آج کل بھی دیکھا ہے ہم فروٹ لے آتے نا چھپاتے ہیں، کہیں اماں نہ دیکھ لے، کہیں والد صاحب نہ دیکھ نہ لیں، او کہیں پوچھ نہ لیں. ہیں اب بیگم صاحب کے روم میں پہلے جاتے ہیں. سنیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، میرے آقا نے اس کو بلایا، سرکار نے بلا کے فرمایا پہلے ماں کے کمرے میں جایا کر، پہلے ماں کو دیا کر، پھر بیوی کے پاس جایا کر. آج جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرنا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو وہ لوگ تھے نا جن کے ماں باپ زندہ ہیں. اب آخر میں آپ کو عرض کروں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ کیا کریں، وہ کون سے انداز اپنا. ایک صحابی رسول ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی آقا میرے والدین دنیا سے چلے گئے، میں بھلائی نیکی کرنا چاہتا ہوں. سنیے گا نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اب ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تم کنواں کھدوا دو. کیا کرو؟ کنواں کھدوا دو. آج کل کنووں کا رواج نہیں ہے، پیاسے کو یعنی آپ پانی پلا دیں،
یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ جناب مسافر ہے وہاں پہ نل لگا دیں، ٹوٹی لگا دیں، ڈونکی پمپ لگا دیں. تو بہرحال نبی پاک نے فرمایا کنواں کھدوا دو یا بھوکے کو کھانا کھلا دو. اور تیسرے نمبر پہ جو بڑی اہم بات اللہ کے نبی نے فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کے باپ کو گالی مت دینا. نیکی کرنا چاہتے ہو نا تو کیا کرنا؟ کسی کے باپ کو، ماں کو گالی مت دینا، کیونکہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو فرمایا یہ بھی نیکی ہے، تمہاری وجہ سے ماں باپ کو گالی. ایسے کام نہ کرنا کہ ماں باپ پہ بات اٹھے، انگلی اٹھے، یہ بھی نیکی ہے. ان کے جانے کے بعد یہ نیکی ہے. اور فرمایا اگر والدین پہ قرض ہے، ماں باپ پر، کئی لوگ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں جناب، کیا ہی بات ہے، کرنا چاہیے. پہلے قرض اتارے. فرسٹ نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے پوچھے. کلخانی فرض واجب نہیں ہے، باپ کا قرض اتارنا یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. اگر قرض باقی ہے تو پوچھیں، قرض دار تک پہنچائیں. جب تک قرض ادا نہیں ہوگا معاملہ لٹکا رہے گا. اس لیے فرمایا کہ قرض دینے میں جلدی کرو. اگر والد کے ذمہ جناب حج ہے، آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے حج کیجئے. اور حدیث پاک ہے جمعے والے دن، کنز الامال کی حدیث ہے، سرکار کا ارشاد ہے، فرمایا جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرو. اور پھر آگے حضور نے بشارت دی، میں دکھا سکتا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں. سرکار فرماتے جو جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھے، جب دنیا سے جائے گا نا تو اس کی قبر پہ فرشتے آ کے دعائے مغفرت کریں گے. تو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے سبحان اللہ وہی عمل کر سکتے ہیں. اور والدین کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر نا جب جی رہا تھا فرمایا محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. اب جس کے ماں باپ چلے گئے وہ کیا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا پریشان. فرمایا وہ آ کے قبر کو دیکھ لے وہی فضیلت مل جائے. زیارت کرے. صرف جناب محرم کے اندر والدین کی قبر پہ مت جائیے، روزانہ جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے. روزانہ وہاں پہ قرآن پڑھیں. مولوی صاحب کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود قرآن پڑھیں. ہاں والد اگر جناب جائیداد کے آپ حقدار ہیں نا تو پھر قرآن پڑھنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. اگر جناب رقبہ آپ کے نام چڑھ رہا ہے تو قرآن تلاوت کرنا بھی آپ کے ذمہ ہونا چاہیے. آج ہم جناب وارث اولاد بننے میں بڑی تیزی کرتی، جیسے ابا فوت ہوا نہیں، یہ تیسرے دن کی بات ہے. ایک شہر میں جناب کلخانی تھی اور کلخانی پہ جناب دونوں بھائی بیٹھ گئے. والد صاحب کی جناب ڈیتھ ہوئی، کلخانی ہو رہی ہے، دو بھائی بیٹھ گئے آپس میں. ایک بھائی کہتا ہے میں نے اتنا خرچ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے اتنا خرچ کیا. دونوں جناب لڑنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا. ہفتے بعد ان کی کلخانی. آج یہ ہو رہا ہے باپ چلا جائے تو جناب وراثت پہ نظر، ترکے پہ آپ ہی کا ہے، لیکن آپ کی اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ جب والدین چلے جائیں تو قبر پہ جا کے قرآن تو پڑھ لینا. لیکن افسوس آج دیکھا جاتا ہے. میں ایک جگہ ایسا اتفاق ہوا، اللہ اکبر، ہم جناب والد صاحب فوت ہوئے، تعزیت کے لیے گئے تو بیٹا کہتا ہے میں ذرا دوستوں کو مل کے آ رہا ہوں، قاری صاحب آپ قرآن پڑھیں. میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے. اولاد کو دیکھیں جس کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا اپنے والدین کے لیے. یہاں پہ درس دوں گا، والدین ناراض نہیں ہونا، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ورنہ یقین مانے وفا چلی گئی ہے. اگر دین نہیں پڑھائیں گے تو پھر گئے. اولاد جو آپ کے جیتے جی مسجد میں نہیں آ رہی، آپ کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہی، آپ کے ہوتے ہوئے قرآن نہیں پڑھ رہی، آپ کے ہوتے ہوئے قبرستان نہیں جاتی، آپ کے دنیا کے جانے کے بعد تھوڑی آئے گی. آپ کے ہوتے ہوئے دعا نہیں کر رہی، آپ کے جانے کے بعد. تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائی اولاد کو دین پڑھائیں، دین سکھائیں، اولاد کو یہ دے کے جائیں. میں نے شروع میں کہا وراثت میں محمد کا دین دے کر جائیں. تو قرآن خود پڑھیں. حکم تو یہ کہ جنازہ بھی اولاد خود پڑھائے. آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ ہوتا ہے نا تو قاری صاحب پڑھانے والے کیا کہتے ہیں جی اجازت ہے. اجازت لیتے ہیں نا جی. یہ کیوں لیتے ہیں؟ کس وجہ سے اجازت لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پڑھانا تھا، آپ پڑھا نہیں سک رہے، اب مجھے اجازت دیں میں پڑھا دوں. تو یہ حق جو ہے نا اولاد کا ہے. تو یہ چیزیں اپنی اولاد کو دے کے جائیے گا، انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی. سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے. میرے شیخ میرے امیر اہل سنت نے ایک کتاب لکھی ہے نماز کے احکام. اس میں ایک کتاب، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اس کتاب کے اندر جس کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ. اس میں آپ نے یہ لکھا کہ ایک نوجوان حافظ قرآن تھا،
اس کے سینے میں اللہ کا قرآن تھا. اب سنیے گا, ایک بزرگ آدمی قبرستان بیٹھے ہیں اور صاحب نظر تھے. آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں, تو ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے, وہ کچھ نہیں اکٹھا کر رہا تھا. کہا کہ آپ کو اصال ثواب نہیں چاہیے؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, مجھے وہیں سے ہی برکت مل جاتی ہے. کچھ دن ہوئے, وہ بزرگ دکان پہ پہنچے تو واقعی بیٹا جناب دکان پہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. کہا مبارک ہو بیٹا, تو قرآن پڑھتا ہے, تیرا قرآن پڑھنا والد کو فائدہ. کچھ دن ہوئے, اللہ اکبر, یہ دوبارہ قبرستان میں آئے تو دیکھا اب سب لوگ ہی اصال ثواب اکٹھا کر رہے تھے, وہ بزرگ بھی ساتھ شامل تھا. تو بزرگ کہتے ہیں میں نیند میں نے دیکھا خواب کے اندر, اور جب سویر ہوئی میں نے سوچا لگتا ہے اس کا بیٹا آج دنیا سے. تو کہتا ہے میں دوڑے دوڑے دکان پہ پہنچا تو دیکھا وہ حافظ بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان چیزوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ٹھیک ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے والدین کی جیتے جی انشاءاللہ ہم قدر کریں گے, ان کی دعائیں لیں گے. اور آخر میں نے شروع میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی ویل کی ضرورت نہیں ہے, اب میں ایک اپنی مرضی کی ویل لینے لگا ہوں. دیں گے آپ ماشاءاللہ؟ کون کون دے گا؟ ویل دیں گے بھائی, آپ کا مہمان ہونا, آپ پریشان نہ ہو. ہاں, آپ کے گھاٹے والی نقصان والی ویل نہیں لے رہا. ابھی میں نے حدیث رسول پڑھی نا کہ جس نے باپ کا ہاتھ چوما اس نے کعبے کی. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, کسی عام ہستی کا. میرے وہ نوجوان بھائی جن کے والد صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کا چہرہ آج دیکھنا چاہتا ہوں. ذرا کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دکھا دیں. ہاں جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں, آپ سے ویل لینی ہے میں نے آج. ہاں, وہ نوجوان جن کے ابو بھی ساتھ آئے ہیں, صرف وہی ذرا کھڑے ہو کے نورانی چہرہ دکھا دیں. ہے کوئی ایسا بھائی نوجوان جس کے ابو بھی بیٹھے ہوں اسی کلخانی پہ, اسی محفل پہ؟ صرف وہی بچے کھڑے ہو جائیں, وہی نوجوان جلدی جلدی. لگتا ہے ہاں کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. ہاں کھڑے ہو جائیں. شرماتے کیوں ہو یار؟ میں کوئی آپ سے غلط کام کروا رہا ہوں؟ اب جہاں پہ ابو بیٹھے نا جا کے ہاتھ چومو لو یار, اور آج ہی ابو سے ایک دفعہ دل سے کہو بس ابو معاف کر دیں. ہاں چومے, ارے قدم اتنی دیر کر دی. اللہ اللہ, یہ تو جنت کا راستہ ہے, یہ تو رب کی رحمت لوٹنے کا راستہ ہے. یہ میری ویل ہے, اور میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلے کہتا ہوں بھائی ابو راضی ہے تو پھر بیان کرنے آؤں گا, ورنہ نہیں. دیکھو یار کیسے بچے کھڑے ہو رہے, یہ دین ہے نا. یہاں پہ مجمع پہ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ شرم اترے, اور روزانہ ہاتھ چومنے ہیں انشاءاللہ. ہاں سب کچھ ادھر ہی ہے, ان کے قدموں میں, ان کے آگے ایسے رہنا ہے بس, ان کے آگے اوپر گردن نہیں اٹھانی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش رکھے جنہوں نے ہاتھ چومے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ.